فرینڈلی کنٹریز اور انٹرنیشنل ایجنسیز کو ہم نے موٹیویٹ کیا اور ان کے ساتھ ہم نے پروگرامز طے کیے اور ہمارے جو ڈالر کے ریزروز تھے اس کو ہم نے سنبھالا۔ سیکنڈ، ہم نے کوشش کی کہ ایک فسکل آسٹیریٹی کا بجٹ دیا جائے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں سویلین گورنمنٹ کے اخراجات کو کم کیا گیا اور ڈیفنس کے ایکسپینڈیچرز کو فریز یعنی منجمد کیا گیا اور کابینہ کے تنخواہیں بھی کم کی گئیں اور ہر طرح سے ایک سختی لائی گئی اخراجات میں۔ دوسری جانب ہم نے ریونیو کے لیے ایک بہت اچھا ٹارگٹ رکھا ہے اور یہ 5.5 ٹریلین 5,500 بلین ارب روپے کا ٹارگٹ ہے اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جتنے ریونیوز یا ٹیکسز جمع کریں تاکہ ہمارا باہر کی دنیا پہ انحصار کم ہو۔ اب دیکھیں اس وقت کیا سچویشن ابھر رہی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ نیا سال شروع ہوا ہے اور پچھلے سال جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا یعنی ہمارے جو ڈالرز کے اخراجات ہیں اور جو ڈالرز کی آمدنی ہے وہ ایک بہت تباہ کن ہائٹ کے اوپر پہنچ چکی تھی۔ اب پچھلے سال اس نمبر کو گرایا گیا تقریباً، آپ کو پتہ ہے کہ یہ فگر تقریباً 19.5 ارب سے 13.5 ارب پہ لائی گئی تاکہ پاکستان کے ریزروز جو ہیں وہ سمجھیں۔ اب جو یہ مہینہ گزرا ہے جولائی، اس میں ایکسپورٹس جو ہیں اس میں پچھلے سال کے مقابلے میں اضافہ ہوا ہے اور امپورٹس جو ہیں اس میں پچھلے سال کے مقابلے میں کمی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو پچھلے سال جولائی میں 2.1 بلین تھا اب گر کے 0.6 بلین ہو گیا، یعنی 73% کمی کی گئی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں تاکہ ہمارا ڈالر جو ہے وہ مستحکم ہو اور ہمارے ریزروز کے اوپر پریشر کم ہو۔ تو یہ ایک بہت اچھی خبر ہے جو میں آپ کو اور آپ کے تھرو پاکستان کے لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ دوسری جانب دیکھیں پاکستان میں یہاں کے خاص طور پہ جو امیر طبقہ ہے وہ ٹیکسز دینے میں بہت کمزور ہے اور ہم نے کوشش کی ہے کہ اس چیز کو ایک بہت اہم ستون بنایا جائے حکومتی پالیسی کا اور اس کے لیے ہم نے بڑا ٹارگٹ فکس کیا ہے اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پہلے جو 2 مہینے گزرے ہیں جولائی اور اگست اس میں کتنی بہتری آئی ہے پچھلے سال کے مقابلے میں۔ پچھلے سال ان 2 مہینوں میں کوئی 509 ارب روپے ٹیکس میں جمع کیے گئے اور ابھی جو یہ 2 مہینے گزرے ہیں اس میں 580 ارب کے ٹیکسز جمع کیے گئے، یعنی 15% سے زیادہ اضافہ ہوا پچھلے سال کے مقابلے میں۔ اور چونکہ امپورٹس میں کمی آئی ہے اور اس میں کمپریشن ہوئی ہے تو کسٹم ڈیوٹیز کی آمدنی میں بھی کمی آئی ہے، لیکن اگر آپ اس کو ہٹا دیں اور فقط جو ہمارے ان لینڈ ٹیکسز ہیں یعنی جو ڈومیسٹک اکانومی کے ٹیکسز ہیں ان کو دیکھیں تو 38% جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے اور یہ شبر زیدی صاحب بیٹھے ہیں یہ آپ کو ان کی تفصیلات بھی بتا سکتے ہیں۔ دوسری چیز پاکستان کے اندر جو ٹیکس فائلرز کی تعداد تھی وہ تقریباً 19 لاکھ کے قریب تھی، اس کو بڑھا کر 25 لاکھ کیا گیا، یعنی 6 لاکھ اضافی ٹیکس پیئر جو ہیں پاکستان حکومت نے FBR کے اندر رجسٹر کیے اور یہ 6 لاکھ کا جو نمبر ہے اس کو انشاءاللہ اور بڑھایا جائے گا تاکہ یہ ٹیکس آنے کا سلسلہ جو ہے یہ مستقبل میں جاری رہے۔ تیسری چیز ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ری فنڈز جو ہیں وہ دیے جائیں اور جب آپ سے میں نے پچھلی بار یہاں پریس کانفرنس کی تھی تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ 22 ارب روپے جو ہے تمام ان سیلز ٹیکسز کے جو ری فنڈز جن کے RPO تیار ہو چکے ہیں وہ 2015 سے لے کر اب تک ان سب کو ہم فوری طور پہ مکمل دے دیں گے۔ تو یہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وعدہ پورا ہو چکا ہے اور یہ 22 ارب روپے مکمل طور پہ ہر جو RPO پاکستان میں اس وقت موجود تھا اس کو پے کر دیا گیا ہے۔ تو کوئی ایسا سیلز ٹیکس ریفنڈ اس وقت نہیں ہے ڈیو جس کا RPO بن چکا تھا۔ سملرلی میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا پچھلی دفعہ پریس کانفرنس میں کہ
ہر درمیانے طبقے کا جو ٹیکس پیئر ہے جس کا 1 لاکھ روپے تک انکم ٹیکس کا ریفنڈ ہے ہم وہ مکمل طور پہ کلیئر کر دیں گے. تو میں آپ سے یہ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وعدہ بھی پورا ہو چکا ہے اور یہ ہر درمیانہ طبقے کا ٹیکس پیئر جس کا 1 لاکھ سے کم انکم ٹیکس کا ریفنڈ ہے اسے دیا جا رہا ہے. اب آپ آئیں کہ جی جو موجودہ نظام ہے آپ کو پتہ ہے ایکسپورٹرز چاہتے ہیں کہ ان کے جو ریفنڈز ہیں وہ جلدی دیے جائیں. تو ہم نے جو نیا نظام اس وقت 23 اگست سے شروع کیا ہے اس میں فوری طور پر ریفنڈز ہوں گے اور 100% ریفنڈ ہوں گے تاکہ اس میں یہ چکر ہی ختم ہو جائے کہ آپ ریفنڈ مانگ رہے ہیں لیکن آپ کو ریفنڈ نہیں مل رہا ہے یا اس میں کوئی پیسے مانگ رہا ہے آپ سے یا کسی طریقے سے وہ ڈیلے کر رہا ہے. یہ مشینی طور پہ ہوگا اور جیسے ہی آپ اپنا ڈیٹا اس میں ڈالیں گے وہ ہر مہینے کی 16 تاریخ کو آپ کو مکمل طور پہ 100% ریفنڈ ہو جائے گا. اور یہ 23 اگست سے ہو چکا ہے اور آپ لوگ اگر اس کے بارے میں کوئی فیڈ بیک دے سکیں تو ہم آپ کے سوالات لے سکتے ہیں. تو ایک جانب کے جو بیرونی سائٹ سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں کمی کی گئی اور وہ کی جا رہی ہے مسلسل. دوسری جانب ریونیو کی کلیکشن میں اضافہ اور بزنس مین کے لیے ریفنڈز کے اندر آسانی. اب آپ آئیں کہ جی اور کیا چیزیں کی گئیں پچھلے چند ہفتوں میں. پہلی چیز یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں جو چیزیں بہتر انداز میں نہیں چل رہی ہیں ان کو اور بہتر انداز میں چلایا جائے اور اس کے لیے خصوصی طور پہ 2 بڑے فیصلے کیے گئے. ایک تو یہ کہ وہ ادارے جو کہ پبلک سیکٹر کے لوگ نہیں چلا سک رہے ہیں ان کو پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کیا جائے ایک شفاف انداز میں. تو جو پرائیویٹائزیشن کا عمل ہے اس میں زبردست تیزی لائی گئی اور 10 نئی کمپنیز پرائیویٹائزیشن کے لیے آگے آئی ہیں. ان کی ایڈورٹیزمنٹس دی گئی ہیں اور اب ہماری کوشش ہے کہ اس کو فاسٹ ٹریک پہ پرائیویٹائز کیا جائے تاکہ پروڈکٹیوٹی ملک میں بڑھے. ساتھ ہی ساتھ جو اسٹیٹ اونڈ کمپنیز ہیں جن کے اندر بہت بہتری کی گنجائش ہے اس کے لیے جو ادارہ بنا ہے سرمایہ پاکستان اس کو ایکٹیویٹ کیا گیا ہے اور 20 کمپنیز کو چنا گیا ہے کہ جن کے اوپر فاسٹ ٹریک انداز میں ری اسٹرکچرنگ ہوگی اور اس کے بھی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جا سکتے ہیں. اور جو الیکٹرسٹی کی کمپنیز ہیں خاص طور سے ڈسٹریبیوشن کمپنیز جہاں پہ بہت مسائل رہے ہیں سرکار کے اندر چلنے سے ان کو بھی پرائیویٹائزیشن کے لیے تیار کیا جائے گا. اور ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ جو بڑے ادارے ہیں جو اپنے پرفارمنس میں بہت بہتری لا سکتے ہیں جس میں نیشنل بینک آف پاکستان ہو یا اسٹیٹ لائف انشورنس ہو ان کو بھی اس نگاہ سے دیکھا جائے کہ ان کو پرائیویٹائزیشن کی جانب لانے کے لیے سوچا جائے. تو یہ کچھ بڑے فیصلے ہو رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ جو پروڈکٹیوٹی کو بڑھانے کے لیے ایک اور قدم لیا گیا ہے جس کے بارے میں ہم بریف کرتے رہے ہیں کہ الیکٹرسٹی کا جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو چوری کم کر کے کیسے کم کیا جائے. تو آپ کو پتہ ہے ہر مہینے 38 ارب روپے جو ہیں سرکولر ڈیٹ میں اضافہ ہو رہا تھا. اب 100 ارب روپے کی چوری پہ قابو پایا گیا ہے اور اس نمبر کو یہ جولائی جو گزرا ہے اس میں 10 ارب روپے سے بھی کم کیا گیا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا اہم اور مستقل ایک ریفارم کا پروسیس ہے جس میں جو پاکستان کی پبلک کے پیسے ہیں ان کو کھانے سے روکا جا رہا ہے. اب آپ آئیں ایک اور بڑا ایریا جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آنے والا سال اس میں بہت اچھی پیش رفت ہوگی اور وہ ہے نان ٹیکس ریونیو. یعنی حکومت کیسے اپنی آمدنی بڑھا سکتی ہے جس کا تعلق ٹیکس سے نہیں ہو لیکن دوسرے اقدامات سے ہو. تو اس میں آپ کو 2-3 اچھی چیزیں بتانے جا رہا ہوں. پہلی بات یہ کہ جو سیلولر لائسنس ہیں اس کے معاملے میں اچھی پیش رفت ہوئی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ 70 ارب روپے جو ہیں وہ جیز اور ٹیلی نار سے حکومت نے حاصل کیے اور 70
ارب اضافی ہماری امید ہے کہ ہم ان دونوں سے اور حاصل کریں. اور ساتھ ہی ساتھ جو زونگ ہے اس سے بھی ہم 70 بلین ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, یعنی $477 ملین, جس کا اماؤنٹ تقریباً 70. تو یہ سب ملا کر کوئی 200 ارب روپے بن جائے گا. اس کے ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو RLNG کے پلانٹس ہیں جن کی پرائیویٹائزیشن اس سال انشاءاللہ دسمبر جنوری تک ہوگی, اس میں ہم تقریباً 300 ارب روپے کی آمدنی دیکھ رہے ہیں. تو یہ ساتھ ہی ساتھ اگر ہماری ایکسچینج ریٹ اسٹیبل رہی تو ہم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو آمدنی ہے اس کو بھی 400 بلین کے قریب دیکھ رہے ہیں. تو یہ چیزیں ملا کر اور ادر پرائیویٹائزیشنز اور دوسرا نان ٹیکس ریونیو ملا کر ہم یعنی 1000 ارب سے زیادہ نان ٹیکس ریونیو دیکھ رہے ہیں اس سال میں. اور اس سے بہت ہی ایک طرح سے گورنمنٹ کو فیسلٹی ملے گی کہ وہ اپنے لونز بھی کم کر سکے اور پبلک کے فائدے کے کام بھی کر سکے. تو یہ ایک بہت اچھا جو ہے اچھی پیش رفت ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا. تیسری چیز جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے کس سخت انداز میں اپنے اخراجات میں کمی کی ہے. ہم نے اسٹیٹ بینک سے کوئی بوروئنگ نہیں کی کیونکہ اس سے انفلیشن جو ہے بڑھتی ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ 2 مہینے جو گزرے ہیں 2.25 مہینے, اس میں کوئی سپلیمنٹری گرانٹ اپروو نہیں کی گورنمنٹ کے اندر. اور ہم نے جو جولائی کا مہینہ گزرا اس میں جو ڈیفیسٹ تھا, حکومت کا جو خسارہ تھا, وہ 2070 ارب روپے تھا. لیکن چونکہ ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ بہتر ہوا ہے, ہمارے روپے کی جو قدر ہے اس میں اضافہ ہوا ہے جون اور جولائی کے بیچ میں, تو اس سے ہمیں 246 ارب روپے کا فائدہ ہوا ہے جو ڈومیسٹک جو ڈیٹ کا اسٹاک ہے. تو اگر آپ 270 ہمارا خسارہ ہوا لیکن 246 ارب کا ہمیں ویلیویشن کی وجہ سے فائدہ ہوا, تو جو ڈیٹ اسٹاک یعنی ہمارے جو قرضے ہیں ان میں جو اضافہ ہوا اس مہینے میں فقط 24 ارب کا ہوا. تو یہ بھی ایک بہت اچھی خبر ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اب آپ آ جائیں کہ ہمارے ملک کی جو گروتھ ہے, یعنی جو ملک کی جو معیشت کی جو ترقی کی رفتار ہے وہ کس جانب جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اس کا جو ٹارگٹ رکھا ہے وہ 2.4% ہے اس سال کے لیے. لیکن میں آپ سے یہ خوشخبری بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس ٹارگٹ کو بہت آسانی سے جو ہے میٹ بھی کر لیں گے اور اس سے بہت آگے جائیں گے. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو زراعت کے اندر ہم نے جو اہمیت دی ہے اس کے فائدے بھی نظر آنا شروع ہو رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری پبلک زیادہ تر دیہاتوں میں رہتی ہے اور غربت کی شرح بھی دیہاتوں میں زیادہ ہے. تو اگر ہم پورے پاکستان کے اندر ایک انقلاب ایسا لانا چاہتے ہیں کہ جس میں عام لوگوں کی زندگی بہتر ہو, اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ زراعت کا شعبہ اپنا رول ادا کرے. تو آپ کو پتہ ہے ابھی ایکنیک جو گزری ہے اس میں ہم نے کوئی 250 ارب روپے کے زراعت کے لیے خصوصی طور پہ پروجیکٹس اپروو کیے تاکہ جو بھی ہمارے کراپس ہیں, کاٹن ہو, ویٹ ہو, رائس ہو, گنا ہو, ان تمام چیزوں کے اندر پروڈکٹیوٹی اور پیداوار جو ہے وہ بڑھے. اور ساتھ ہی ساتھ جو بھی پانی کا یوز ہے اس کو بہتر انداز میں کیا جائے. تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ پچھلے 5 سال میں جو زراعت کے اندر گروتھ ہوئی, جو اضافہ ہوا, وہ 0% سے بھی کم تھا. یعنی انفیکٹ اس میں -0.8 کمی آئی 5 سال کے اندر. اور اب ہم پر امید ہیں کہ اس سال اس میں نہ صرف یہ کہ پازیٹیو گروتھ ہوگی بلکہ 3% سے زیادہ گروتھ ہوگی. تو یہ ایک اور اہم چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا.
تو ان 4-5 جو اچھی نیوز ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا تھا. اور اب آپ دیکھیں کہ ہماری معیشت جو ہے بحران سے نکل کے استحکام کی جانب بڑھ چکی ہے. ہمارے یہاں ہمارے ریزرو جو ہیں فورن ایکسچینج وہ اسٹیبل ہیں. ہماری جو ایکسچینج ریٹ یعنی روپے کی جو قدر ہے وہ اسٹیبل ہے. ہماری جو بنیادی طور پہ اسٹاک مارکیٹ میں پچھلے 2 ہفتے اسٹیبلٹی ہے. اور یہ چند چیزیں جو ہیں یہ اشارہ دے رہی ہیں کہ آگے کی جانب ہم استحکام سے بڑھ کر انشاءاللہ پاکستان کے لوگوں کی جو امید ہے اس گورنمنٹ سے اس کو پورا کرنے جا رہے ہیں کہ لوگوں میں خوشحالی آئے, لوگوں کے اندر ایک ایسا موڈ پیدا ہو کہ وہ اس ملک کے ساتھ جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ ان کی امیدیں پوری ہوں. تو اس گورنمنٹ کا محور فقط پاکستان کے عوام ہیں. ہم کسی کے لیے کام نہیں کر رہے سوائے پاکستان کی پبلک کے فائدے کے لیے. ہم ہر لابی کے سامنے کھڑے ہونے کو تیار ہیں. ہم ہر ویسٹڈ انٹرسٹ جو بھی چاہتا ہے کہ وہ صرف اپنے فائدے کے لیے کام کرے ہم ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. ہم ڈاکیومنٹیشن کے لیے بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے جو ہے کھڑے ہوئے ہیں. ہم پاکستان کے بڑے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بزنس کرنی ہے, آپ کو ایکسپورٹ کرنی ہے تو ہم آپ کے ساتھ مستقل اور مکمل کھڑے ہیں. لیکن جہاں تک آپ کو ٹیکسز دینے ہیں اس معاملے میں کوئی آپ کے ساتھ ایسی سودے بازی نہیں ہوگی. تو یہ میں چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی پبلک جو ہے اس کو کانفیڈنس جائے کہ ان کی گورنمنٹ کے جو مشکل فیصلے ہیں وہ انشاءاللہ اس کے ریزلٹس آنا شروع ہو گئے ہیں. آپ نے دیکھا کہ سپٹمبر کی 1 تاریخ کو پیٹرول, ڈیزل, کیروسین ان تمام کی قیمتیں کم کی گئیں. اور ہماری امید یہ ہے ہم نے جو انفلیشن کی جو ایکسپیکٹیشنز تھی ان سے کم ریٹ کے اوپر ہم نے انفلیشن کو روکا ہوا ہے. اور اسی خاطر ایک ڈسکاؤنٹ ریٹ کی پالیسی بھی اڈاپٹ کی گئی ہے. اسی خاطر حکومت جو ہے اسٹیٹ بینک سے کوئی بوروئنگ نہیں کر رہی ہے. اور اسی خاطر جو فسکل ڈیفیسٹ ہے اس کو اس سال ہماری مکمل کوشش ہے کہ اس کو کنٹرول میں رکھا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ پوری دنیا جو ہے وہ ہماری مدد کے لیے آ رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ IMF کے ساتھ ہمارا بہت اچھا پروگرام ہوا ہے اور اس کے ساتھ ایشین ڈیولپمنٹ بینک, ورلڈ بینک اور دوسرے ادارے بھی آگے بڑھ کے ہماری مدد کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ان تمام چیزوں کا ایک اچھا اثر ہوگا. اور میں پاکستان کے لوگوں کو یہ میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ وہ کانفیڈنٹ ہوں, وہ پر امید رہیں. اور یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے یہ مشکل فیصلے انہی کی خاطر کیے جا رہے ہیں اور ان کے اچھے اثرات انشاءاللہ نظر آنا شروع ہوئے ہیں. تھینک یو ویری مچ. مہتاب حیدر صاحب جی سر, تھینک یو ویری مچ. میرا سوال یہ ہے سر, آپ نے جو بڑی پازیٹیو نیوز تھی وہ شیئر کر لی ہے سر. ایک بڑا امپورٹنٹ سر جو چیز ہو رہی ہے اور آپ سے بہتر کون جانتا ہے اس کے بارے میں, وہ ہے سر پرائمری ڈیفیسٹ. جی پرائمری ڈیفیسٹ جب IMF کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا تو یہ ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ جون جو ختم ہوا ہے اس میں 1.8% آف GDP ہوگا. اب وہ ایکسیڈ ہو کے 3.5% آف GDP تک پہنچ چکا ہے. اس فائنینشیل ایئر میں دو اس کے سولوشن ہے, یا تو IMF سے ری نیگوشیٹ کریں یا پھر آپ یہ بتائیں کہ کیا اسٹریٹجی ہے کہ اس کو 0.6% آف GDP تک کیسے لائیں. جی چلیں ایک آدھ اور کوشچن لے لیں تاکہ پھر جی. جیسے آپ نے سر کہا ابھی کہ روپے کی قیمت میں بھی استحکام ہے, فارن ریزرو بھی آپ کے ٹھیک ہے, پیٹرولیم پرائسز میں بھی کمی ہوئی ہے, لیکن یہ جو مہنگائی کا جن ہے یہ کب قابو آئے گا, اس میں کب استحکام ہوگا؟ غریب عوام تو اس طرف دیکھتی ہیں 2 روپے اگر ڈالر بڑھتا ہے لیکن مہنگائی زیادہ ہوتی ہے, اب کم ہوتا ہے تو اس کو کس نے کنٹرول کرنا ہے؟ دوسرا چیئرمین صاحب کتنے لوگ نئے ٹیکس نیٹ میں آئے ہیں یہ آپ سے ذرا جی جی ایک آدھ اور لے لیں کوشچن. یہ طاہر شرانی صاحب. جی سر یہ بتائے گا کہ ایک ٹی وی چینل پہ ایک بزنس مین آئے تھے چند دن پہلے, جی
تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو بزنس کانفیڈنس ہے وہ ہسٹوریکلی لو لیول پہ ہے. تو ایسا کیوں بزنس مین سوچ رہے ہیں وہ بزنس انویسٹمنٹ وہ نہیں کرنا چاہ رہے کہ ان کا جو کانفیڈنس ہے وہ پبلکلی بتا رہے ہیں کہ بہت زیادہ ان کو ہٹ کیا گیا ہے. تو اس طرح کیا کہیں گے کیوں تاثر پیدا ہے؟ کیانی صاحب ڈان سے یہ بتائیے گا کہ کیا بات ہے کہ پاکستان میں جو ایفلیٹ سچویشن ہے وہ اتنی پازیٹیو نہیں ہے جیسے آپ دکھا رہے ہیں. جی کیا کون سی لوکل ڈومیسٹک انویسٹمنٹ ہے اس میں کیوں اس میں سائن نظر نہیں آ رہے اور اسٹیٹ بینک سے کتنی آپ ٹیک کریڈٹ تاکہ یہ پتہ چلے کہ انویسٹمنٹ ہو کتنی رہی ہے اور کدھر جا رہی ہے. یہ تو دوسرا یہ کہ جب انویسٹر اور ایگزیکٹوز آپ کے اٹھائے جا رہے ہیں تو کون سا فیکٹر ہے جو آپ کو آپ کے ملک میں کام کرے گا؟ جی آئی تھنک کہ ان سوالوں کے جی چلو کوئی نہیں فوٹو میں دے دیا کتنے ہوں گے تو ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ اس پہ کتنا اضافہ ریونیو میں کتنا اضافہ. جی ٹھیک. تو آئی تھنک کہ آپ بھی کر لیں کوشچن. مرتضیٰ صاحب دیکھیں کر لیں. یہ جو 4 کوشچنز ہوئے ہیں، پہلا مہتاب حیدر صاحب کا کہ یہ پرائمری بیلنس جو ہے جو کہ آئی ایم ایف کے ساتھ طے ہے ایک نمبر 0.6%، وہ کس طرح سے ہم طے کریں گے، کس طرح سے ہم اس کو ریچ کریں گے. دیکھیں بنیادی طور پہ جو بھی پرائمری بیلنس یعنی فسکل ڈیفیسٹ کا ایک خصوصی نمبر ہے، اس کو طے کرنے کے لیے ہمیں 3-4 چیزیں کرنی ہیں. نمبر 1 کہ جو ٹیکس ریونیوز ہیں اس کو ہم نے ایک حد تک لے جانا ہے. نمبر 2 جو اخراجات ہیں اس کو ہمیں ایک حد تک کم کرنا ہے. نمبر 3 جو نان ٹیکس ریونیو ہے اس کو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ بڑھائیں. اور نمبر 4 ملک کے اندر جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے اس کو بڑھانا ہے اور ایک بیسک میکرو اکنامک اسٹیبلٹی رکھنی ہے. تو میں نے جو 4-5 چیزیں آپ کو بتائیں ان کا 4-5 چیزوں کا محور جو ہے اور آخر کا نتیجہ جو ہے وہ یہی بنتا ہے کہ اس نمبر تک ہم کیسے پہنچیں. میں نے کہا آپ کو کہ ہم 1 ٹریلین اضافی دیکھ رہے ہیں نان ٹیکس ریونیو. میں نے آپ سے بتایا کہ ہم ایکسپینڈیچرز کو اس حد تک کنٹرول رکھ رہے ہیں کہ جولائی کے اندر اس میں جو نیٹ اضافہ ہوا ہے سٹاک آف ڈیٹ میں وہ تقریباً 26 ارب روپے ہوا ہے فقط. اور ہم کوئی اسٹیٹ بینک سے بوروئنگ نہیں کر رہے ہیں، ہم کوئی سپلیمنٹری گرانٹ اپروو نہیں کر رہے ہیں. اچھا تیسری چیز میں نے کہا کہ ہم نے ایسی پالیسیز اختیار کی ہیں کہ جس میں میکرو اکنامک اسٹیبلٹی ہو. تو آپ سے میں نے ریکویسٹ کی اور دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس وقت ایکسچینج ریٹ بھی اسٹیبل ہے، اس وقت فارن ایکسچینج ریزروز بھی اسٹیبل ہیں، اس وقت اسٹاک مارکیٹ کے اندر بھی پچھلے 2 ہفتے سے ایک اسٹیبلٹی ہے. اور آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک اسٹیبل رجیم کی طرف جا رہے ہیں. یہ کبھی بھی ممکن نہیں کہ اتنی بڑی ایک بحرانی کیفیت ہو اور ہم چند مہینوں میں بالکل ہی اس سے نکل آئیں اور بھاگتے ہوئے اپنی منزل کی طرف پہنچے. تو ہم اچھے ان اقدامات کی وجہ سے ہم اچھے انداز میں آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں. دوسری چیز کہ بزنس کانفیڈنس. دیکھیں یہ پاکستان کی ایک بہت خوبصورتی ہے کہ یہاں مکمل جو ہے آزادی ہے اپنے خیالات کے اظہار کرنے پر. تو قدرتی بات ہے کوئی بھی ایک بزنس مین کچھ بھی کہہ سکتا ہے اور یہ ان کا حق بھی ہے اور یہ ہمارے نظام کی خوبصورتی بھی ہے. ہمارے پاس بھی کافی لوگ آتے ہیں جو بزنس مین ہوتے ہیں جو ان سے مختلف بات کرتے ہیں یا جن کا اپنا ویو ان سے مختلف ہو سکتا ہے. ہمارا تو اس حکومت کا تو بنیادی جو گول ہے وہ یہ ہے کہ بزنس مین کے لیے معاملات آسان کیے جائیں. ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس یعنی آسانی پیدا کرنے کے لیے بزنس کے لیے لگے ہوئے ہیں صبح سے رات تک.
ہم نے ایکسپورٹرز کو زبردست مراعات دی ہیں. بجلی میں ہم نے کمی کی ہے ان کی قیمتوں کی اور ہم سبسڈی دے رہے ہیں. گیس میں ہم نے کمی کی ہے, ہم سبسڈی دے رہے ہیں. لونز میں ہم سبسڈی دے رہے ہیں. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اب ایکسپورٹس بڑھ رہے ہیں. آخر ایکسپورٹس جب بڑھیں گے, پہلے کوانٹٹی میں یعنی پیداوار میں اضافہ ہوا, اور اب جولائی میں ڈالرز کے اندر جو آمدنی ہوئی وہ بھی بڑھی. تو یہ قدرتی بات ہے, جب پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے تو یہ بزنس مین ہی کر رہے ہیں, اور جو آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے یہ بزنس مین ہی کو مل رہا ہے. تو آئی تھنک ہماری تو پالیسی یہ ہے کہ بزنس مین آر امپورٹنٹ. حکومت سے زیادہ اہم بزنس مین ہیں, کیونکہ اکانومی کو چلانا بزنس مین نے ہے. یہاں روزگار فراہم کرنا بنیادی طور پہ کام ہے بزنس مین کا. ہمارا کام ہے ہم ان کی مدد کریں, ایک معیشت میں استحکام دیں تاکہ وہ فیصلے کر سکیں. اب آپ آ جائیں کہ ایف ڈی آئی جو ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. دیکھیں ایک وقت ایسے سے ہم گزرے ہیں جب کہ ہمارا جو روپیہ تھا اس کے بارے میں کافی انسرٹنٹی رہی, اور ایسے ماحول میں کئی بار لوگ بڑے فیصلے کرنے سے انتظار کرتے ہیں. تو یہ ممکن ہے کہ ایف ڈی آئی ایک ایسی اسٹیبل رجیم چاہتی ہے کہ جس میں وہ آئیں. تو ہمارا گول یہی ہے کہ ایسی ایک لیول پلینگ فیلڈ ہو. اب آپ دیکھیں جو انڈیکس ہے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس, اس میں پاکستان میں بہتری ہوئی ہے. لوگ ساری دنیا میں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں کرپشن میں کمی ہوئی ہے. کوئی فورن انویسٹر سے یا ڈومیسٹک انویسٹر سے وہ چیزیں ڈیمانڈ نہیں کر رہا ہے جس کے بارے میں پاکستان ماضی میں مشہور رہا ہے. تو آئی تھنک دیز آر گڈ اسٹیپس, اور ان کا آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ اچھا رزلٹ آئے گا. ایک بات ہوئی کہ کچھ بزنس مین کو اگر اٹھایا جائے یا سول سروس کو, تو دیکھیں ہر ملک کے اندر ایسا نظام ہوتا ہے کہ جس میں کچھ ادارے ہوتے ہیں جن کا کام ہے کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کریں. ہمیں امید یہ رکھنی چاہیے کہ یہ اس انداز میں کی جائے گی کہ جس سے بزنس کا جو ماحول ہے وہ اثر اس پہ برا اثر نہ پڑے. جہاں تک ریونیوز کے بارے میں اضافی ٹیکس پیئرز اور اضافی انکم کا ہے, تو شبر صاحب سے میں کہوں گا کہ وہ جواب دیں. جو نمبر آف ٹیکس پیئر انکریز ہے وہ تقریباً 6 لاکھ ہے. 6 لاکھ 19 لاکھ اگینسٹ 2.5 ملین, تقریباً 6 لاکھ اضافی ٹیکس فائلر, ٹیکس پیئر نہیں بلکہ ٹیکس فائلر ہے جو یہ لوگوں نے ٹیکس ریٹرن فائل کیے, اور تقریباً ان سے ٹیکس آیا تقریباً 4 سے 5 بلین روپیز ہے. مہنگائی کا آپ نے جواب نہیں دیا تھا. آپ کی بات درست ہے کہ مہنگائی جو ہے ایک اس کو کنٹرول کرنا ایک چیلنج ہے, اور خاصی طور پہ اس حکومت کی ایک سب سے بڑی کوشش یہ کہ مہنگائی کو کم کیا جائے. اور میں نے یہی کہا کہ جو مہنگائی کی ایکسپیکٹیشن تھی اس سے مہنگائی کی شرح کم ہے اس وقت. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو باہر سے آتی ہیں, جس میں خاص طور سے پیٹرولیم پروڈکٹس, جس میں ویجیٹیبل آئل, جس میں چائے, اور ایسی چیزیں جو کہ امپورٹڈ ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ را مٹیریلز جو کہ باہر سے آتے ہیں. تو ہم نے اس بجٹ میں فیصلہ کیا, اور تقریباً کوئی ہزاروں چیزیں جو را مٹیریلز تھیں ان پہ ہم نے قیمتیں جو ہیں جو ہماری ٹیکس تھی اس کو صفر کر دیا, تاکہ یہ فائنل پروڈکٹس جب بنے تو اس میں قیمت میں بڑھنے میں دقت ہو. سیم ٹائم ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اگر بیرونی جو منڈیاں ہیں ان میں قیمت کم ہوگی تو اس کا فائدہ پاکستانی پبلک کو دیا جائے گا. اور آپ نے دیکھا کہ سپٹمبر کی 1 تاریخ کو پیٹرول اور ڈیزل اور کیروسین کی قیمتوں میں کمی کی گئی. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اگر یہ پیٹرول کی قیمتیں کم ہوتی جائیں گی تو اس کا فائدہ پبلک کو ہی دیا جائے گا. لیکن دیکھیں جب پیٹرول پمپ پہ قیمت کم ہو تو قدرتی بات ہے جو موٹر سائیکل یا رکشہ یا ٹیکسی یا چھوٹی
کار یا بڑی کار سب کے کسٹمرز کو فائدہ ہوتا ہے. تو اس کے بعد جو میکرو اکنامک پالیسی ہے, جو ڈسکاؤنٹ ریٹ کی پالیسی ہے, وہ بھی کانٹریکشنری ہے مانیٹری پالیسی, کہ وہ انفلیشن کو کنٹرول کرنے میں مدد دے. جو ہماری حکومتی ایکسپینڈیچر پالیسی ہے وہ بھی ٹائٹ پالیسی ہے تاکہ انفلیشن میں اضافہ نہ ہو. اگر ہم اسٹیٹ بینک سے ہم نے بوروئنگ کو زیرو کیا ہوا ہے وہ بھی اس لیے کہ انفلیشن کو, اگر ہم جیسے ویٹ کی جب قیمت بڑھنے لگی تو ہم نے ایکسپورٹ پہ پابندی کی اور اس سے ویٹ کی قیمت کو جو ہے یعنی گندم کی قیمت کو اسٹیبلائز کیا گیا. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو حکومت اپنے اندر جو بھی اقدامات لے سکتی ہے وہ لے رہی ہے, اور انشاءاللہ ان چیزوں کا ایک اچھا اثر آنا شروع ہوا ہے. اوکے جی, بلال مرتضیٰ صاحب بول سکتے. جی جی. شکردی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ ٹوبیکو انڈسٹری کے حوالے سے بھی اور دیگر انڈسٹری کے حوالے سے بھی اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ آپ ان کو چند اپنے دوستوں کو کس طرح سے خبریں آئی تھی, تو یہ کلیریفیکیشن ہے. اور دوسرا شیخ خزانہ صاحب سے بات کرنا چاہوں گا کہ اسد عمر صاحب نے گزشتہ ہفتے بریفنگ کی ہے وزیر اعظم کو, اور اس بریفنگ میں انہوں نے جو میسج کی صورتحال ہے اوریجنل اس کے اوپر بریفنگ کی ہے اور بتایا کہ عوام مطمئن نہیں ہیں اور ہمارے لوگ اداروں کے لیے کام کر رہے ہیں, بیرونی اداروں کے لیے, نہ کہ پاکستانی عوام کے لیے. کیا کریں گے؟ جی پہلے آپ نے جو سوال کیا ہے ٹوبیکو کے بارے میں, وہ شاید آپ بات کر رہے ہیں اس خبر کا جو ریگارڈنگ ٹریس اینڈ ٹریس سسٹم کے بارے میں آئی تھی, اور اس کی تردید ایف بی آر کر چکا ہے, اور اس میں یہ واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ وہ لائسنسنگ رول جو ہمیں ہوئے تھے وہ میرے جوائن کرنے سے پہلے ہی ہمیں ہو چکے تھے, اس لیے اس کا میرے سے کوئی ذاتی تعلق بنتا ہی نہیں کہ وہ پہلے ہو چکا تھا. اور اس کے باوجود بھی میں نے میٹنگ کی تھی تمام ٹوبیکو مینوفیکچرر سے, اور ایک بہت بڑا فیصلہ ہم نے وہاں پہلے بھی اعلان کیا تھا, ابھی بھی اعلان دیں گے کہ جو بھی ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم انسٹال کیا جائے گا اس میں جو بھی پیپر کے رولس ہیں وہ 100% کمپلائی کیے جائیں گے. اس میں کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کہ پیپر کے رول اپلائی نہیں کیے جائیں. تھینک یو. جی ڈاکٹر صاحب, میرا کویشچن جو ہے وہ یہ ہے کہ کل ایک آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے, اس میں سر ریزن بتا دیجیے کیا وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بجٹ خسارہ جو بڑھ گیا ہے اور باقی جو چیزیں ہیں, اور ریویو کے لیے آ رہا ہے جو آئی ایم ایف پروگرام ہے, کیا وہ اس مقصد کے لیے آ رہا ہے یا کوئی اور مقصد ہے؟ دوسرا سر یہ جو پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بہت بڑی ڈیسیژن لے رہی ہے گورنمنٹ, تو اس میں جو بجلی کی ڈسٹریبیوشن کمپنیاں ہیں اور دوسرے جو ادارے ہیں, جب ان کی پرائیویٹائزیشن کی جائے گی تو یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ بہت زیادہ ایجوکیشن آئے گی جو ملازمین ان کی طرف سے, تو اس حوالے سے کیا کوئی اسٹریٹجی ڈیولپ کی جا رہی ہے کہ ان کو کس طرح سے کور کیا جائے؟ تھینک یو. اوکے جی, لاسٹ کوشچن. اشرف ملکم صاحب. جی ابھی اے پی جی کی میٹنگ ہوئی ہے ٹیک میں, ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے اے پی جی کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں پاکستانی گورنمنٹ کی نمائندگی دی تھی. ابھی تک ہمیں آفیشیل ورڈ نہیں ملے اس میٹنگ میں پاکستان کا کیا موقف تھا, اس کو کیسے رسپونڈ کیا گیا اے پی جی. سیکنڈلی سر, پچھلے مالی سال کے دوران ٹوبیکو سیکٹر سے بہت زیادہ کمی ہوئی تھی ٹیکس کلیکشن میں, اور ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا تھا کچھ ایف بی آر کے سینئر ملازمین کے بچے اس ٹوبیکو کمپنی میں ملازم ہوئے تھے. اس میں کوئی انویسٹیگیشن ہوئی ہے کہ وہ ٹیکس کمی ہوئی تھی, کن کے بچے کس سیلری پیکیج میں وہاں کام کر رہے تھے, ان کے خلاف کیا ایکشن ہے؟ تیسرا سر ڈسکاؤنٹ ریٹ سر, ابھی دس لاسٹ کوشچن کہنے کا مسئلہ ہے کہ آپ نے سارے کوشچن ڈال دیے. ڈسکاؤنٹ ریٹ سر ابھی بہت زیادہ پاکستان کا جو بزنس مین پریشان ہو گئے, اتنے مہنگے ڈسکاؤنٹ ریٹس تھے, ہم پیسوں لے کے کاروبار نہیں کر سکتے, اس کو کیسے حکومت ایڈریس کرے گی؟ جی شیخ صاحب جہاں سے چلیں, آپ نے پرائیویٹائزیشن سے متعلق بات کی. جی پریویس گورنمنٹ جس کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, وہ ادارے جو خسارے میں چل رہے تھے, جب پریویس گورنمنٹ ان کی پرائیویٹائزیشن کی بات یا ان کو لے کے کر رہی تھی, تو جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس نے اپوز کیا اور ہرڈل کریٹس کی. آپ کیوں کر سمجھتے ہیں کہ آپ آسانی سے ان کی پرائیویٹائزیشن کر پائیں گے؟ شکر صاحب, جو 6 لاکھ لوگ انرول ہوئے ہیں ان سے جو ٹیکس ہے وہ کتنا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ یہ بتائیے گا کہ آپ نے باقی چیزیں جو ساری بتائی ہیں, یہ نہیں بتایا کہ پی ایس ٹی کی ریلیز بڑی سلو ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ پہلی سے 20% کے تقریباً فنڈ جاری ہونے چاہیے تھے, 10% بھی جاری نہیں ہو سکے.
डॉक्टर साहब एक फीमेल का भी अगर क्वेश्चन जी 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 प्लीज जी मैंने मुझे बताएगा, आपने कहा कि आसानियां हम पैदा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा टैक्सेस लगाए गए हैं, ग्रोसरी पर है, क्रॉकरी पर है, कपड़ों पर है, हर एक चीज पर। आप नहीं समझते कि गरीब के ऊपर आपने इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया है और उससे जो है मजीद मुश्किलात पैदा हो रही है, तो वो आसानियां कब आएंगी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी हुकूमत में आगे सांस लेने पर भी टैक्स ऐड किया जी जाएगा? जी चल अभी बस ले लें इनके ले लें, फिर बाद में वक्त रहा तो आपका भी ले लें। ठीक, देखिए जी पहला क्वेश्चन ये है कि जो IMF का डेलीगेशन आ रहा है ये एक बिल्कुल ही रूटीन जो है विजिट है उनके डायरेक्टर का, ये बहुत पहले से तय हो चुका था। इसको कोई ऐसा रंग दे ना चाहें तो आप चाहें तो जो भी रंग दे सकते हैं, लेकिन इट इज़ जस्ट अ रूटीन विजिट। ठीक, और ये हमारी जो अरेंजमेंट है उनके साथ ये एक हिस्सा है कि हर क्वार्टर रिव्यू होगा। तो ये भी कोई यानी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें कोई अनहोनी सी बात हो या उसको कोई इस तरीके से पेश किया जाए कि कोई ख़ास चीज़ हो रही है। IMF हमारा बहुत अहम पार्टनर और दोस्त है और वो भी पाकिस्तान को एक बड़ा अहम मुल्क समझता है। उनके डायरेक्टर साहब मुख्तलिफ ममालिक जाते रहते हैं। उन्होंने ये ख्वाहिश का इज़हार किया था और ये महीना डेढ़ पहले किया था, तो जो टाइमिंग्स हमें मुनासिब लगी थी वो हमने दी थी, वो आ रहे हैं और इसमें कोई ऐसी यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात नहीं है। दूसरी चीज़ जो प्राइवेटाइजेशन के बारे में दो सवालात हुए, एक तो ये कि अगर ये करने जाएंगे आप तो क्या इसमें कोई एजिटेशन होगी या ये कि क्या ये आसान साबित होगी। देखें, अगर आप प्राइवेटाइजेशन अच्छे अंदाज से करें और शफाफ अंदाज से करें और ख़ास तौर पे जो वर्कर्स हैं उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करें, यानी उनके मफादात को आप आगे रखेंगे, मेरे ख्याल में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह से पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारों को बचाया गया और कामयाब बनाया गया, जैसे हबीब बैंक है, यूनाइटेड बैंक है और दूसरे कई इदारे हैं। तो इसमें कोई, मैं जब प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर था तो 34 अदारे प्राइवेटाइज किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह अपोजिशन हर अच्छी चीज़ की अपोजिशन होती है, लेकिन अगर आप नेक नियती से और अच्छे अंदाज में और प्रोफेशनली काम करेंगे तो आप इन अदारों की जो कारकर्दगी है उसको बहुत बेहतर बना सकते हैं और मुल्क के अंदर भी इसका बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। जहाँ तक फैटेफ का है तो देखें, फैटेफ का जो प्रोसेस है वो चल रहा है और हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसी ये है कि जो भी चीज़ें फैटेफ के लिए हमें करनी है ग्रे एरिया से निकलने के लिए वो हम करें। तो पूरे मुल्क के तमाम अदारे एक तरह से मिले हुए हैं इसके ऊपर। एक इंटर एजेंसी बॉडी है जो कि फैसले कर रही है और उसको मुकम्मल इख्तियारात हैं कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर सख्ती से अमल कराए और जो जो चीज़ें हैं जो हमारे अपने लिए बेहतर हैं वो करें। तो इंशाअल्लाह ताला ये प्रोसेस जो है ये अच्छे अंदाज में चल रहा है। जहाँ तक PSDP की रिलीज़ हैं तो ये हुकूमती पॉलिसी है कि पहले क्वार्टर में 20% उनको रिलीज़ की जाए और ये की जाएंगी इंशाअल्लाह। और इसमें जो है कोई ऐसी कोई अंदर की बात नहीं है जो सिर्फ मुझे पता है। दिस इज़ अ ओपन थिंग और ये हर एक को पता है और फाइनेंस सेक्रेटरी यहाँ मौजूद हैं और यही गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि ये 20% दिए जाएँ। जहाँ तक ये टोबैको का है और दूसरा वो जो अगर आप लास्ट बजट देखा हो तो टोबैको की बात की जो 2 स्लैब और 3 स्लैब का सिलसिला था वो ख़त्म कर दिया गया था और जो जिसकी जो चीज़ इस बात के ऊपर एलिगेशन थी कि ये इस तरह किया गया वो पूरा करेक्शन हो चुकी है उसके अंदर। अगर उसके बावजूद आप कोई और सवाल तो मुझे बताएं। देखिए वो एक पॉलिसी डिसीजन एक सर मेरा सवाल है कि मैं पर्सनैलिटी की बात नहीं करता, मगर जो पॉलिसी डिसीजन का एरर आइडेंटिफाई किया गया था जिसको एरर कह भी सकते हैं नहीं कह सकते, मगर पॉलिसी एरर करेक्ट ऑलरेडी इस फाइनेंस एक्ट में कर दिया गया है
اور اسی کا اگلا اسٹیج انٹرسٹ ریٹ سسٹم میں اندر اس کو ٹیک آن کر دیے گئے. جی آئی تھنک کہ جو آپ بھی کر لیں سوال کیونکہ آپ اتنا مچل رہے ہیں تو کر. ظہیر صاحب سبا سے جی آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جو ویسٹرن انٹرسٹ ہے اور جو لابیز ہیں جی اس کے سامنے حکومت موجودہ جو حکومت ہے معاشی ٹیم جو ہے اس نے پریشر نہیں لیا. اب پاکستان کی جو اکانومی کی اس وقت سچویشن ہے اس میں آئی ایم ایف کا لون ہے, ورلڈ بینک آ گیا, باقی ادارے آ گئے. ایسی پوزیشن میں آپ کی معاشی پالیسی آزاد ہے. نمبر 1. دوسرا سوال اس کا پارٹ یہ ہے کہ حکومت نے یہ اناؤنس کیا ہوا ہے کہ ٹیکس چوری سے بچنے کے لیے اور کیش پیمنٹ میں جو کرائم زیادہ ہوتے ہیں اس میں ڈیجیٹل بھی ہے, دوسری چیزیں ڈیجیٹل الگ چیز ہے, منی لانڈرنگ ہے, اس سے بچنے کے لیے ہم موبائل پیمنٹ کا ایک سسٹم لائیں گے. اسٹیٹ بینک کو کہہ دیا گیا, آپ کو بھی کہہ دیا گیا, وہ نظام کتنا تیار ہوگا؟ جی آپ دیں پھر میں خاتون کا جواب میں خود دوں گا. آپ نے دیکھو کل ہم نے ایک موبائل لانچ کیا ہے, جو موبائل ایپ لانچ کیا ہے جس کے تھرو آپ اسمارٹ فون پہ اپنے ٹیکس ریٹرن فائل کر سکیں گے اور آپ کو ٹیک کمپیوٹر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. موبائل آپ اس وقت آن لائن آپ چاہیں تو اسی موبائل کے تحت اسی ایپ کے اندر آپ کو ٹیکس پیمنٹ کا بھی آٹومیٹک سسٹم موجود ہے اور کوئی بھی پیمنٹ آپ کرنا چاہیں تو آج ٹیکس پیمنٹ آپ موبائل کے تحت کر سکتے ہیں. آلریڈی ہم اناؤنس کر چکے ہیں اور آپریشن ہو چکا ہے آج. جی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں. جی آئی تھنک جو کیش پیمنٹ نہیں. نو what I'm saying, دیکھیے جس کا کیش کا رائٹ ہے وہ رائٹ کیش جمع کر سکتا ہے. بٹ آپ کا سوال تھا کہ اگر میں چاہوں ڈیجیٹلائزیشن کو ہم نے کر دیا آلریڈی اور ڈیجیٹلائزیشن کا اگلا اسٹیج بھی کر دیا ہے جو کہ شاید بہت بڑا قدم ہے ہمارا کہ ہم نے اس موبائل کے ذریعے آپ اپنی ریٹرن فائل کر سکتے ہیں جو اردو زبان میں ہی موجود ہے اور اس کے اسی ایپ کے تحت آپ اس ٹیکس کی پیمنٹ بھی کر سکتے ہیں جو آج آپ چیک کر لیں آپ کو مل جائے گی. ایپل اسٹور سے بائی کریں اور آپ کو مل جائے گی. آئی تھنک جو خاتون کا سوال تھا کہ آپ اس ملک میں کیا زیادہ ٹیکس لگانا چاہ رہے ہیں, تو پہلی بات آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان میں جو ٹیکس ہے وہ ٹوٹل پاکستان کی جو انکم ہے اس کا 11% ہے اور یہ دنیا میں سب سے کم ترین جو ٹیکس ہے اس میں شمار کیا جاتا ہے. پہلی بات یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ کوشش کیا ہو رہی ہے کہ ان لوگوں پہ ٹیکس مزید نہیں لگایا جائے جو پہلے ہی ٹیکس دے رہے ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا کہ چیئرمین FBR صاحب نے آپ کو بتایا کہ 6 لاکھ اضافی ٹیکس پے, یعنی جو لوگ پہلے مکمل 0 ٹیکس دے رہے تھے وہ اب کچھ ٹیکس دیں گے. تو یہ جو ہے چیزیں آپ ذہن نشین کریں. تیسری چیز یہ کہ کسی کھانے کی چیز پہ ٹیکس نہیں ہے. اور چوتھی چیز یہ کہ جو بھی ٹیکسز ہیں ان کو اس انداز میں لگایا جا رہا ہے کہ ان پہ ان کا اثر جو ہے کم سے کم جو غریب لوگ ہیں ان پہ نہیں آئے. تو انشاءاللہ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ اگر ہم اپنے ہی ملک کے لیے ٹیکس نہیں دیں گے تو ہم بیرونی ملکوں کے محتاج رہیں گے. اور ایک خوددار قوم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو اور اپنے ملک کے لوگ جو ہیں وہ خوشی سے اور پرائڈ سے اپنے ٹیکسز دیں. تھینک یو جی, تھینک یو. مشیر خزانہ